اچھا بیٹے، ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 6، یہ ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ ابھی ہم آیت نمبر 7 شروع کریں گے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ فِیکُم، یہ کہ تمہارے درمیان رسول اللہ، اللہ کے رسول، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ اطاعت کریں تمہاری بہت سے معاملات میں، لعنتم، تو تم ضرور مشکل میں مبتلا ہو جاؤ گے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، حبب الیکم الایمان، پسند کرتا ہے تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور اس نے اس سے مزین کر دیا تمہارے دلوں کو، وکرہ الیکم الکفر، اور ناپسند فرماتا ہے تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، اور نافرمانی کو، والعصیان، اور گناہوں کو، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا، اب یہ جو پیچھے واقعہ بیان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور پھر دستہ ایک گیا حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں، اور ادھر سے ان کے جو سربراہ قبیلہ بنی مصطلق کے سردار ہیں وہ تشریف لے آئے، اور پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اس مسئلہ کے حل ہونے کے درمیان ایک تو غلط خبر دی گئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے قتل کرنے کی بھی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دستہ بھیج دیا جائے اور جنگ والی نوبت پیدا ہو، لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، ہمیں ان کو روکنا چاہیے، یا ہمیں ان سے بدلہ لینا چاہیے، جواب طلب کرنا چاہیے۔ تو یہ سارا کچھ اس معاملے میں یا اسی سلسلے میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج یہ رہا ہے کہ آپ ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو اس معاملے میں جب مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے کہا جی کہ نہیں، آپ بھیجیں تاکہ ان سے پتہ لگے، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیوں کیا۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ دستہ بھیجا گیا۔ تو اب ساتھ ہی اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ نازل ہو گیا اس آیت کی شکل میں۔ اب مومنین کو، مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ وَعْلَمُوا، کہ جان لو، اَنَّ فِیکُم رسول اللہ، یہ کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول ہیں تو کیا کرے؟ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ پھر اس کے لیے منہج بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری اطاعت مانے یا کریں یا تمہاری بات مانے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے اور پھر جو زیادہ کی رائے ہوتی تھی اسے فوقیت دیتے تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اسی عمل سے یا اسی طریقے کی وجہ سے جو غزوہ احد ہے اس میں جو سارے حالات پیدا ہوئے وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پھر غزوہ خندق دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو ایک صحابی کے مشورے پر پھر ساری خندق ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور پھر اس پر عمل کیا۔ اب لیکن ساتھ ہی تنبیہ کر دی گئی، اب وہ کیا ہے کہ جان لو، یہ کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری بات مان لیں اکثر معاملات میں تو کیا ہوگا؟ لعنتم، تو پھر تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے، وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے، آگاہ کر دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں نہیں بتایا جاتا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول کا فیصلہ جو ہوگا، اللہ کے رسول کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا، اور اسی کو اہمیت، اسی کو فوقیت دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا، ایمان سے خوبصورت بنا دیا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر اور نافرمانی کو ناپسند کیا۔ تو اس وجہ سے تمہیں کیا چاہیے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فضلا من اللہ، اللہ کا فضل اور احسان ہے، وہ نعمتن، اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو سارا کچھ پیچھے بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا اور کفر اور نافرمانی کو ناپسند کیا اور اسی کو ہدایت یافتہ قرار دیا، تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ جاننے والا اور
हिकमत वाला है, और चूंकि अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को आगाह कर देते हैं। तो ये सारे का ताल्लुक भी इसी बात के साथ है। अच्छा जी, व इन ताइफतानी, और अगर दो ग्रोह मिनल मोमिनीना मोमिनीन के अक्ततलु लड़ पड़े झगड़ पड़े फस्लिहू बैनहुमा, तो सुलह करवा दो उन दोनों के दरमियान। यानी अगर मोमिनों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो क्या करना है? अब ये उसका कुरान में हुक्म दिया जा रहा है कि भी फिर तुम पर लाजिम है कि फिर उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो। फाइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, बस अगर सरकशी करे उनमें से एक दूसरे के खिलाफ, फकातिलुल्लती, तो फिर जिसने सरकशी की है, बगावत की है, हद से बड़ा तजावज किया है, सुलह करने के बाद फिर तुम उसके साथ लड़ो। हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो लौट आए अल्लाह के हुक्म की तरफ। फाइन फात, बस अगर वो लौट आए, फसलिहु बैनहुमा, फिर तुम उनके दरमियान सुलह करवा दो, बिल अदली, अदल के साथ, वक्सितू, और इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर अहकाम है, और बहुत वाज़ेह अहकाम है। ख़ास तौर पे मोमिन या मुसलमान जब आपस में लड़ पड़े, और आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ था सैयदना उस्मान गनी की शहादत से, जो कि फिर आज तक नहीं रुका, और मुसलमान मुसलमान के साथ या मोमिन आपस में लड़ते आ रहे हैं मुसलसल। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वाइन ताइफतानी, दो ग्रोह जो है वो मोमिनों के आपस में लड़ पड़े। अच्छा, अरबी में दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक फ़िरका और एक ताइफा। फ़िरका बड़े ग्रोह को कहते हैं और ताइफा छोटे ग्रोह को कहते हैं। तो यहाँ पर ताइफा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि दो छोटे ग्रोह मोमिनों के आपस में लड़ पड़े। तो करना क्या है? फस्लिहू बैनहुमा, फिर उनके दरमियान सुलह करा देनी है। लेकिन अगर सुलह करवाने के बाद आपने जब सुलह करवा दी, एक फैसला कर दिया, और उसके बाद एक बंदा दूसरे पे या एक गिरोह दूसरे के साथ सरकशी करे या हद से तजावुज करे या नाइंसाफी का क्या कहते हैं मुजाहरा करते हुए फिर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, फिर क्या करना? फकातिलुल्लाती, फिर तुम भी उनके साथ लड़ो। और लड़ो से क्या मुराद है कि जो ज्यादती करता है फिर उससे जवाब लो, फिर उससे बदला लो, फिर उसको फेंटी लगाओ। अब फेंटी क्यों लगानी है? उसका मकसद उसको सजा देना नहीं है। क्या मकसद है वो बताया जा रहा है कि हत्ता ताफिया इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो लौट आए अल्लाह के हुक्म की तरफ। और अल्लाह का हुक्म क्या है? ये बड़ा वाज़ेह है कि सुलह करवानी है उनमें आपस में, सरकशी नहीं करनी, ज्यादती नहीं करनी, हद से नहीं बढ़ना, नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि क्या करना है? पुरअमन तरीके से सुलह करनी है। और जो कोई लौट है तो बात खत्म। अब असल मसला ये है कि अगर कोई ऐसे हालात वाकयात पेश आ जाते हैं तो इस सूरत में फेंटी लगा के या किसी को सजा दे के असल चीज अहकाम रब्बानी पर अमल करवाना है, ना कि उसे ये सजा दे के ये साज दिलाना कि तुमने बदतमीजी की, ये हो गया वो हो गया। बल्कि अगर वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए और अल्लाह के हुक्म की अतात और फरमाबरदारी शुरू कर दें तो फिर सजा देना मकसूद नहीं है। फाइन फात, बस अगर वो लौट आए, फस्लिहू बैनहुमा, तो फिर उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो। अब सुलह करवाने का तरीका क्या है? बिल आदली, अदल के साथ करवानी है। और साथ ही कह दिया वक्सितू, और इंसाफ करो, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है इंसाफ करने वालों। यानी ये जो सुलह भी होगी ना, इसके लिए भी म्यार अदल इंसाफ है। यानी अगर किसी ने सरकशी करते हुए दूसरे को नुकसान पहुंचाया तो उसके नुकसान का बदला लिया जाएगा। उस चीज को अगर उसने कोई नुकसान पहुंचा के तोड़ दी है, किसी की जान ले ली है, तो उसका बदला देने के बाद फिर सुलह होगी। तो ये इसमें बुनियादी शर्त है। ठीक है जी, समझ आ रही है? जी जी सर। सर आ रही है। चलो, इन्नमल मोमिनून इखवा, बेशक मोमिन भाई हैं आपस में।
फस्लिहू बैना अखवैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दो। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब ये भी उसी पिछली आयत के साथ ताल्लुक रखती है। अच्छा, इस हवाले से एक और बात बड़ी अहम है कि इस हवाले से कोई तफसीली अहकाम ज़्यादा नहीं मिलते, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूँकि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, इस वजह से उसकी तफसील भी नहीं है, लेकिन कुरान का ये हुक्म हमारे पास मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अच्छा ये बड़ी अहम आया मुबारक है, ख़ास तौर पे हमारे जो सोशल एटिकेट्स हैं, हमारे मुआशरती अखलाकियात हैं, उस हवाले से, और मुआशरे के जो सुकून के लिए बुनियादी चीज़ें हैं, या जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर मुआशरा पुरसुकून मुआशरा कायम नहीं रह सकता, उस हवाले से ये बहुत अहम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, तुम में से एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, करीब है कि वो उनसे बेहतर हो। अच्छा, अब ये देखें, कौम, हम अक्सर ये जब कोई ख़ास तौर पे लीगल डॉक्यूमेंट लिखा जाता है तो कौम में हम लिखते हैं जी अपनी, शेख है, राणा है, राई है, राजपूत है, फलाना है, टमकाना है, तो ये सारे लिखते हैं। तो अब ये देखें, एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम नहीं किसी को बख्शते, हम मजाक उड़ाते हैं, बल्कि और कोई काम ना मिले तो उल्टे सीधे लतीफ़े बनाने शुरू कर देते हैं। पंजाबी है तो पठानों पे लतीफ़े बनाते हैं, पठान है तो वो पंजाबियों पे लतीफ़े बनाते हैं, ये दोनों मिलकर जो उर्दू बोलने वाले हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, और उर्दू वाले इन दोनों का मजाक उड़ाते हैं, ये सब मिलके सराइकियों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये एक जो रवैया है, तरीकाकार है, इससे इस्लाम मना करता है, क्योंकि ये मुआशरे के सुकून को बर्बाद करने वाली चीज़ है, बिला वजह की नफरत लोगों के दिलों और दिमागों में भरने वाली बात है। तो इस चीज़ से इस्लाम मना करता है। क्यों? साथ वो भी बता दिया, आसा अन यकून खैरम मिनहुम, करीब है कि जिस कौम का मजाक उड़ाया जा रहा है, एन मुमकिन है वो दूसरी कौम से, मजाक उड़ाने वाली कौम से बेहतर हो। वला निसाउन मिन निसाइन, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, करीब है कि वो उनसे बेहतर हों। अच्छा, ये खवातीन का ख़ास तौर पर जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये खवातीन ख़ास तौर पे फौतगी होगी है ना, फौतगी पे जाएंगी तो वहां जाके भी इसी तरह की बातें करेंगे, वो फलानी एवें दी, टमकानी एवें दी, फलानी कपड़े एवें दी पांदी है, फलानी दा बंदा एवें दा, फलानी दे न्याणे एवें दे। तो ये जो तरीकाकार है ना, इस तरीकाकार को क्यों, क्योंकि इसका नतीजा क्या होता है, मुआशरे में बेचैनी, बेसकूनी और बिला वजह की नफरतें परवान चढ़ती हैं। तो इस्लाम ने इनसे मना फरमाया, और इसी वजह से खास तौर पर खवातीन का जिक्र किया, क्योंकि इनको फारग बैठे कोई काम नहीं होता तो इसी तरह की हरकतें करती हैं। वला तलमिजू अनफुसकुम, और ना तुम इल्जाम लगाओ एक दूसरे की जानों पर। वला तनाबजू, और ना पुकारो बिल 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 अलकाबी बेसलिस्मी, बुरे नामों के साथ, या ऐसे अलकाब के साथ जो कि बुरे नाम हैं। अल्फसूकु बादल ईमानी, तो ये नाफरमानी है ईमान के बाद। वमल्लम यतुब, और जो कोई तौबा ना करे, फ़उलैइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस वही लोग हद से बढ़ने वाले हैं या जालिम। अच्छा, अब पहली बात हो गई कि एक कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए, दूसरी बात हो गई औरतें दूसरी औरतों का मजाक न उड़ाए, तीसरी बात इल्ज़ाम तराशी ना करो। अच्छा, ये इल्ज़ाम तराशी, ताने मैंने देना, ये ख़ास तौर पे ख़वातीन की, फिर वही बात है, ख़वातीन की खसूसियत है, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मर्दों में भी ख़वातीन वाली बहुत सी खसूसियात आती जा रही हैं। उनमें से एक ये भी है, मर्दों ने भी एक दूसरे को ताने मारने शुरू कर दिए हैं। और साथ ही वला तनाबज़ू बिल अलकाब बेसल इसमी, कि ऐसे अलकाब से ना पुकारो जो कि बुरे नाम है। मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का जो नाम रखा हुआ है, ख़ास तौर पे पीटीआई वालों ने, इनको तो शर्म नहीं आती। इसी तरह पीटीआई वालों ने जो नाम रखा हुआ है नून लीगियों का, नून लीगियों ने जो नाम रखा हुआ है पीटीआई वालों का, इन दोनों ने मिलकर रखा हुआ है पीपल्स पार्टी वालों का। तो ये जो उल्टे नाम हैं, इनसे मना किया गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ ये भी होता है कि हम क्लास में एक दूसरे के उल्टे नाम रख लेते हैं।
تو بلا وجہ گھروں میں ایک دوسرے کے الٹے نام رکھ لیتے ہیں, رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے رکھتے ہیں, تو اس سے منع فرمایا. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا یہ ایسا نام ہے جو کہ برا ہو. ایک یہ ہے کسی کو پیار سے اچھے نام سے پکارنا, تو پیار سے اچھے نام سے یا نک نیم رکھ کے پکارنا اس سے کوئی منع نہیں ہوتا. جیسے وہ شداد اکثر ہمارے ہاں شانی بن جاتا ہے, یا شان ذیشان سے شانی بن جاتا ہے, تو اس طرح کے ہیں. ہاں ہمارے یہاں خاص طور پہ دیہات میں, آپ میں سے دیہات سے کون کون ہے؟ کیوں بھائی؟ سر ہم دیہات اور شہر دونوں میں رہتے ہیں, ویری گڈ. گاؤں میں بھی رہتے ہیں. صرف ایک ہے یا باقی بھی کوئی ہیں اور ایسے؟ سر میں بھی ہوں. بس دو؟ گاؤں سے. باقی سب شہری عوام ہیں؟ نو سر. اچھا دیہاتوں میں ایک رویہ ہوتا ہے کہ اچھے خاصے نام کا نا کباڑا کرنا ہوتا ہے. غلام سے گامو ہو جاتا ہے, شہزاد سے چھاتا ہو جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ بھی ہمارے ہاں رائج ہے. تو اگر تو وہ نام اچھا ہو تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر نام برا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اسی آیت کے تحت اس سے پکارنے سے منع سمجھا جائے گا. سر اچھا رکھتے ہی نہیں ہے. جی بیٹے. سر میں نے کہا دیہاتی نام اچھا رکھتے ہی نہیں ہے. بس یہی مسئلہ بیٹے, اس لیے تو میں نے خاص طور پہ دیہات کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسی میں آتا ہے. وہ نہیں رکھنا چاہیے, ایسے نام نہیں کرنے چاہیے. لیکن سر یہ ضروری تو نہیں ہے جیسے شہر میں بھی لوگ کامران کو کامی اور ذیشان کو شانی اور ایسے نام رکھتے. بیٹے دیکھے کامران کو کامی, ذیشان کو شانی اور پروین سے پینو, دونوں میں فرق نہیں ہے. شداد سے چھادا, غلام سے گامو, ان میں آپ کو فرق نہیں سمجھ آ رہی؟ جی سر. وہ سینسی اس کی بتا رہی ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ جی سر ٹھیک ہے. ہاں جی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبو بچو, کثیرا من الظن بہت سے گمانوں سے, ان بعض الظن اسم بے شک جو بعض گمان ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا اور نہ تم جاسوسی کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہ تم میں سے بعض کی غیبت کرے. ایحب احدکم کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا, ان یاکل لحم اخیہ میتا یہ کہ وہ کھائے اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت, فکرہتموہ تو تمہیں اس سے کراہت محسوس ہوتی. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ تواب رحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اچھا پھر وہی بات میں نے بتایا تھا کہ اس میں سوشل ایٹیکیٹس یا سوشل ایتھکس بتائے جا رہے ہیں, ہمارے اسلام کے جو معاشرتی اخلاقیات ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. اب انہیں میں سے ایک بات کہ ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو. اب یہ جو کہا جا رہا ہے گمانوں سے بچو, کیوں؟ کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی ہم دوسروں کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں کہ یہ فلانا فلانے کے ساتھ ہے, فلانے کا فلانے کے ساتھ تعلق ہے, فلانی ایسی ہے, فلانا ٹمکانا ایسا ہے, یہ ویسے کرتا ہے, وہ ویسے کرتا ہے. تو یہ اب فون پہ بات کرتے دیکھ لیا تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم کر لی, میسجنگ چیٹنگ کرتے دیکھ لیا تو اس کے بارے میں رائے قائم کر لی. تو یہ جو گمان ہے ان سے اسلام کہہ رہا ہے بچو. کیوں؟ کیونکہ ایسے جو بدگمانی ہے وہ گناہ ہے. تو جب ہم بعض کے گمان ایسے کرتے ہیں جو کہ بدگمانی میں شامل ہوتے ہیں وہ گناہ. ایک چیز دوسری اس میں کہی کہ ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کرو. یعنی جاسوسی نہ کرو, اب وہ میسج کرتے دیکھ لیا, اب اس تاڑ میں رہنا کس طرح, اس کا موبائل بغیر پاس ورڈ کے ملے کھلا ملے, چیک کریں کس کو کر رہا تھا یا کس کو کر رہی تھی. تو یہ جو رویہ ہے, اسی طرح گھروں میں ایک دوسرے کے بارے میں ہمارا رویہ ہوتا ہے, رشتہ داروں کے بارے میں ہوتا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے, کس سے ملتا ہے, کس سے ملتی ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر ولا یغتب بعضکم بعضا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اچھا اب یہ غیبت کے حوالے سے ذہن میں رکھنا کہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا. اب برائی دو طرح کی, ایک یہ ہے کہ میں پیٹھ پیچھے بتا رہا ہوں کہ فلاں بندہ ایسا ہے, اب میں بتا رہا ہوں اور وہ خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے
تو یہ ہوگی غیبت. اور اگر میں کہہ رہا ہوں فلاں بندہ ایسا ہے اور وہ خصوصیت اس میں نہیں پائی جاتی، وہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی، تو اسے ہم بہتان کہتے ہیں. یہ بات کلیئر ہوئی؟ جی سر. غیبت اور بہتان میں فرق سمجھ آیا؟ جی سر. چلیں یہ پھر اہم شارٹ کوسچن ہے، ذہن میں رکھیے گا. اچھا اگر تم ایسا کرتے ہو تو کیا کہ پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو جس طرح تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہوئے کراہت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، ناپسند کرتے ہو تم اس کو، تو اسی طرح غیبت کرنا بھی اپنے بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے. تو کیا کرو، اللہ سے ڈرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر اللہ کے ساتھ توبہ اور رحیم، تواب اور رحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والی خصوصیت کا ذکر کیا گیا کہ مطلب اگر تم ایسا کر چکے ہو، پہلے کر لیا، یا پھر غلطی سے کر بیٹھو نادانستگی میں، یا ہمارے معاشرے میں ایک عادت بن گئی ہے، اسی عادت کی روح میں بہ کے تم ایسا کر لو، تو کیا کرو، فٹافٹ توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو اور عہد کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے. تو کر کے اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یا ایھا الناس. اچھا اب یہ پھر وہی بات ہے، معاشرے کے احکام ہیں تو معاشرے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب پیچھے ساری باتیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا آمنوا، اور یہاں پہ الناس، اے لوگو. انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور بنایا تم کو قبیلے اور بستیاں، لتعارفوا، تعارف کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو کہ زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے ہیں. اچھا اب سوشل ایٹیکیٹ، سوشل ایشوز اور سوشل مینرز کے ساتھ ساتھ معاشرتی بنیاد بھی بتا دی گئی کہ اے لوگوں کہ ہم نے تمہیں جو مرد اور عورت سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اب یہاں سے ایک مرد اور ایک عورت حضرت آدم اور حوا ہیں، کیا ان سے ہماری نسل چلی ہے؟ تو ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. تو پھر کیا ہم نے تمہیں قبیلے اور بستیاں بنائے ہیں. یہ جو قبیلے بنائے ہیں، بستیاں بنائی ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، پہچان کے لیے، صرف اور صرف شناخت کے لیے. یہ جو تم نے ان چیزوں کو عزت کا معیار بنا لیا نا، ان چیزوں کا عزت سے یا عزت کے معیارات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو کہ زیادہ پرہیزگار ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یس سر. بیٹے یہ اگلی آیت پڑھیں ذرا. سکرین شیئر نہیں ہو رہی بیٹے؟ سر جی ہو رہی ہے ابھی. پڑھیں بیٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاحراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. قالت الاعراب، کہا دیہاتیوں نے، آمنا، ہم ایمان لائے. کل، آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن، اور لیکن، قولو اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لائے. اچھا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی فرق بتایا تھا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. تو یہ اسی فرق کی بات ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے. تو یہ جو بدو ہیں نا، وہی میں نے بتایا کہ جو ریگستان کے رہنے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں. تو یہ دراصل ہوا یہ تھا. اچھا پہلے ترجمہ کر لیں. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم،
اور شاید کہ داخل ہو جائے ایمان تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، تو وہ کمی نہیں کرے گا، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کسی بھی چیز کی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب یہ مختلف روایات میں کئی قبائلی گروہ ہیں جن کے رویے کا ذکر آیا ہے۔ یہ قبیلہ مزینہ ہے، جوہینہ ہے، اسلم ہے، اشجع ہے، غفار ہے، یا خاص طور پر یہ بنی اسد ہے، کہ ان کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے بنی اسد، یہ ایک دفعہ خشک سالی کے زمانے میں آتے ہیں مدینہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی امداد کا، جو مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا جی کہ ہم بغیر لڑے، بغیر بھیڑے، بغیر جنگ کیے آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم نے آپ سے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح آپ سے دوسرے قبیلوں نے، فلاں فلاں قبیلوں نے جنگ کی تھی۔ تو یہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتا رہے تھے کہ جی ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے آپ پر اس احسان کیا۔ تو وہ اپنا احسان جتا رہے تھے، کہہ رہے تھے جی اب چونکہ ہم نے آپ پر احسان کیا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، تو اب آپ کا فرض بنتا ہے ہماری مدد کرو۔ تو یہ جو طرز عمل ہے اس کا جواب دیا گیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا تو ہم ایمان لے آئے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ پہلے تو اس میں فرق سمجھ لو کہ یہ جو اقرار کر کے تم اس دائرے میں داخل ہوئے، یہ تم صرف اور صرف اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لے کے آئے۔ اگر ایمان لے کے آتے تو کیا ہوتا کہ پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور اگر تم اطاعت کرتے تو کیا ہوگا، پھر تمہارے لیے تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز کم یا زیادہ نہیں کی جائے گی، بلکہ پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ کی جو صفت ہے وہ کون سی آ رہی ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے بتایا کہ جہاں پر بھی خصوصیت یا جس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اسی حوالے سے حکم نازل ہوتا ہے، یا اسی حوالے سے، اسی نسبت سے اللہ رب العزت کی خصوصیت بیان ہوتی ہے۔ اب پیچھے والی آیت میں چونکہ وہ پیدائش اور معاشرتی بنیاد کا ذکر تھا تو کہا گیا اللہ علیم اور خبیر ہے۔ اب یہاں پر ایک غلطی ہے ان کا رویہ ہے، اس رویے کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور اس رویے کی اصلاح کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید جہاں پر بھی ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت کی خصوصیت کا، تو جس طرح کا حکم چل رہا ہوتا ہے اسی حوالے سے ذکر کرتا ہے۔ انما المومنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں۔ یعنی یہ جو تم آ کے کہہ رہے ہو نا، جتا رہے ہو اپنا ایمان، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جہاد کرنا ہے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور ادھر تم مال کے بدلے آ کر اللہ کے رسول پر احسان جتلانے لگ گئے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا، قل، آپ کہہ دیجئے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم جتاتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تم اسلام لے آئے ہو یا دین پہ قائم ہو گئے ہو یا دین قبول کر لی ہے، تو اللہ کو پتہ ہے تمہارے دین کی اصل حقیقت کیا ہے اور تم کتنا کی مان لے کے آئے اور کس لیے لے کے آئے۔ یمنون علیک، اللہ نے احسان کیا تم پر، ان اسلموا، یہ کہ تم اسلام لے آؤ، قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو تم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں لا تمنوا علی اسلامکم، تم نہ جتلاؤ مجھے اپنے اسلام کے بارے میں، بل اللہ، بلکہ یہ اللہ ہے، یمن علیکم، جس نے احسان کیا تم پر،
ان ہداکم جس نے تمہیں ہدایت دی للایمان ایمان کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ایمان کے معاملے میں اگر تم واقعی یہ کہتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو تو اس کے لیے تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا جس نے تمہیں ہدایت دی ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب السماوات والارض جو کچھ چھپا ہوا ہے زمین میں اور آسمانوں میں واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو ٹھیک ہو گیا بیٹے یہ جی سر سمجھ آ گیا سارا جی سر یہاں تک کوئی سوال کوئی کنفیوژن کچھ پوچھنے والی چیز سر میں نے ایک وہ چیز پوچھنی تھی کہ میں نے یہ والی حدیث ہے کوئی میں نے سنی ہوئی ہے میں نے کنفرم کرنی تھی سر یہ کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ اپنے ان کے ناخن لوہے کے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں سر یہ بات سچ ہے جی بیٹے یہ الگ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے اس کی تفصیل میں آتی ہے بات یہ جی سر اوکے سر لیکن قرآن مجید میں تشبیہ دی گئی ہے اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے سر تو جب ہم لوگ اس کی تفصیل کریں تو اس میں یہ حوالہ دیا جا سکتا ہے جی بیٹے بالکل دیا جا سکتا ہے اور ضرور دیں اوکے سر ہاں جی اور کچھ بیٹے اور کوئی سوال نو سر ٹھیک ہے کلیئر ہے یہاں تک سارا کچھ